السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت جگہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں تلقین فرماتے ہیں۔ جو جہاد ہے اللہ کی راہ میں، ایک جہاد کی معنی ہے جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، اور دوسرا جہاد قتال ہے، جنگ ہے۔ تو جب کسی باطل کے مقابلے میں اسلام آیا ہے تو اس کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کا نظام جو آسمانوں میں پورا ہو رہا ہے ایسے ہی زمین میں اس کو نافذ کیا جائے۔ یہی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا، پورے اس زمین و آسمان کا، بلکہ جو بھی اس کے بیچ میں ہے، جو بھی اور جو جگہ ہیں، وہ ساری ہر چیز کا مالک وہی ایک اللہ ہے۔ تو اسی ایک اللہ تعالیٰ کی شریعت، اس ایک اللہ تعالیٰ کا نظام اس دھرتی پہ بھی نافذ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی جو ہیں وہ مبعوث فرمائے، پھر نبی کے جو صحابہ ہوتے تھے، حواری ہوتے تھے، وہ اس میں مددگار، اس کی مدد کرتے تھے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے یہ نظام قائم کر کے دکھایا، تو ان کا جو مقام آیا ہے اس سورہ احزاب میں، تو ہم آج وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت آزمایا اس جگہ پہ۔ جو اہل ایمان تھے، پکا مسلمان مومن تھے، وہ اس پہ ثابت قدم رہے، اور جو منافقین تھے وہ ظاہر ہو کر باہر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی۔ ایک تو نعمتیں یہود و نصارہ کے بارے میں آتی ہیں، یا اہل الکتاب، اس کے دونوں آ جاتے ہیں۔ اہل کتاب دونوں ہی ہیں، عیسائی اور یہودی دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے اہل ایمان تم یاد کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم پر کی۔ وہ کیا نعمت تھی؟ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر ایک لشکر جو ہے وہ لشکر تمہارے اوپر آ بسا، فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے ان کے اوپر ایک زوردار جھکڑ، ہم نے آندھی جو ہے وہ بھیج دی، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پہلے تو آزمایا۔ سورہ احزاب جو ہے وہ اس کی شان نزول ہے کہ جنگ خندق جو ہے اس میں اس کا نزول ہوا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس موقع پہ تم لوگوں کو بہت آزمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہارے اوپر آئے تو اور تمہارے نیچے سے، منکم وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تو آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھیں جو ہیں وہ ترورا گئیں،
वबलगतिल कुलूब हनाजिर, और जो उनके दिल हैं वो गर्दनों तक आ गए। अतज़ुन्नुन बिल्लाहि ज़ुन्नुना, और ये गुमान करने लगे बहुत ही बुरा अल्लाह के ऊपर। तो जो मुनाफिकीन थे वो तरह तरह की बातें करने लगे कि हमने बहुत बुरा किया, हम यहाँ पर आ फंसे हैं, नऊज़ बिल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा बुरा कहने के इसकी वजह से हम आ गए और हम अभी फंस गए हैं इनके पीछे। तो बहुत से दिन जो हैं वो उनको गुज़र गए, तो वो भूख से जो है निढाल हो रहे थे। तो जो मुनाफिकीन थे उनकी जो असल मुनाफिकत थी वो बाहर आ गई। हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ये अल्लाह फरमाते हैं खुद के ये बहुत बड़ी जो है वो आजमाइश थी और हमने बहुत उनको झंझोड़ा। खुद अल्लाह फरमाते हैं बहुत आजमाइश की मैंने इनकी। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, और जो मुनाफिक थे और जिनके दिल में जो है वो रोग था, बीमारी थी, तो उनकी बीमारी भी बाहर आ गई। तो ये जो है अल्लाह ताला के एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इन मोमिनीन को बहुत झंझोड़ा। और जो मुनाफिक थे उनको वो क्या कहने लगे, वअदल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा नहीं किया मगर धोखे का, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये मुनाफिकीन की असल जो बीमारी थी वो यहाँ पर सामने आ गई। वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रब ला मुक़ाम लकुम फ़रजिऊ, ए अहले यस्रब तुम लौट चलो, तुम्हारा यहाँ पर कोई जगह नहीं है, भाग चलो यहाँ से। यहाँ पर जो है ना वो भूख और ये जो वादा करके आए थे अल्लाह और उसका रसूल के, हम जो हैं वो तुम्हें कैसर व किसरा की जो है मालिक कर देंगे, यहाँ तो हम मर रहे हैं भूख से और अब हम जो है ना जानों से भी जा रहे हैं। तो एक जगह पे आगे है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जो है वो इनको बहुत आजमाया। और ये जो मुनाफिकीन हैं ये क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ से भाग चलो, यहाँ पर तुम्हारा कोई मकाम नहीं। तो ये मुनाफिक तकरीबन 350 के करीब कह रहे हैं कि ये भाग गए, फ़रार हो गए। अब्दुल्लाह इब्न उबई उनको अपने साथ लेकर चला गया। तो अल्लाह ताला ने ये जब चले गए तो मुनाफिकीन को अल्लाह ताला निकाल दिया। फिर अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और उनका लश्कर जो है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ऊपर से नाजिल फरमाए। तो ये जो जिहाद है ये हम पर फ़र्ज़ है। जब जब भी कोई मुसलमान के ऊपर ये एक फरीज़ा है कि वो हक को लेकर बातिल के खिलाफ जंग जिहाद करें। अब यहूद और नसारा का फिर से प्लानिंग है कि हम इस बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद को शहीद करके हम अपना टेंपल बनाएं, जो उनकी इबादत गाह है। ये उनका एक अपनी प्लानिंग है। और जो पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान जो है वो मर रहे हैं, एक इसी वजह से कि मुसलमानों को कुचला जाए, ताकि हम जो हैं वो यहाँ पर मस्जिद अक्सा को शहीद करके ये अपना टेंपल बनाएं, एक बातिल जो है वो इबादत गाह बनाएं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो मस्जिद है। अल्लाह और उसका रसूल तो चाहता है कि मस्जिद बने, लेकिन ये अपनी बातिल इबादत गाह बनाना चाहते हैं। और इसी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों को कुचला जा रहा है और उनको कत्ल किया जा रहा है।
تو مسلمان امت جو ہے وہ سو رہی ہے اور ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہی، کیوں کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مر جائیں گے۔ لیکن ہمارے مسلمان جو حکمران ہیں وہ بھی ایسے بند کمروں میں اور اے سی والے کمروں میں، اے سی والی گاڑیوں میں اور عیاشیوں میں مگن ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ان کو موت سے جو ہے نا دور لے کے جا رہی ہیں، اور موت سے وہ ڈرتے ہیں، اور جہاد سے اور ان باطل قوتوں کے خلاف جہاد کرنے سے وہ ڈر رہے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا کی محبت نے آ گھیرا ہے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کا نام تو مشہور ہے، وہ جب کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ اتنا جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں اور کھانا پینا بھی آپ کم کر گئے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بیت المقدس کو 80 سال گزر چکے ہیں۔ جب سلطنت عثمانیہ کو گرایا گیا تو اس کے بعد عیسائیوں نے اس مسجد اقصی کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے 80 سال کہا کہ یہ ان کے اوپر قابض رہے، اور میرا جی کرتا ہے کہ میں اس کو واپس چھڑا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت دی کہ وہ 3 بڑے جو ہے وہ حکمران، مسلمانوں کے حکمران کو انہوں نے دعوت دی کہ آؤ تم لوگ میری مدد کرو، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہی کہ ہم جو ہیں وہ نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ، اور تم جو ہے نا وہ خود جا کے لڑو، ہم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو اس وقت کا ابھی جو 3 ملک ہیں، مصر، شام اور لبنان، یہ ان تینوں کے اوپر جو ہے نا وہ سلطان بادشاہ تھا۔ وہ جو 3 مسلمان ملک ہیں ان کا کوئی نام تک نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، لیکن آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو عزت کے ساتھ ان کی جو نام لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کی جو زندگی ہے اس کو ترجیح دی اور اس دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ تو انہوں نے اس جنگ کو، اس دنیا میں بھی جنگ کو جیتا، اور آخرت کی جنگ بھی انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑا مقام جو پائیں گے، اور اللہ کے عذاب سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ وہی کھانا کھاتے تھے جو ایک سپاہی، عام سپاہی ان کا کھانا کھاتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ اور یہ جو بڑے 3 جو ملک تھے ان کو اس نے جو دعوت دی تھی کہ آپ آؤ میری مدد کرو اور جہاد کریں ان عیسائیوں کے خلاف، لیکن وہ اپنے محلوں میں مگن اور بہت بڑے کھانوں میں اور عیاشیوں میں لگے رہے، لیکن ان کی مدد نہ کی۔ لیکن آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی بچوں کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ فاتح بیت المقدس تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر جو ہے وہ لڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا نام کبھی مرنے نہیں دیتا، مرنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ رکھا جاتا ہے، کہ جو لوگ اللہ کی خاطر وہ لڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں انہی کی جو ہے نا وہ تعریف فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ مشہور آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ ہے وہ آپ کے لیے، جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس سورہ احزاب کی
آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، سارا قصہ بیان کر کے جو جنگ کے خندق میں معاملہ پیش آیا، منافقین کی جو دل جو ہیں وہ گردنوں کے گلوں تک آ پہنچے، وہ موت کے خوف سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کتنا جی لیں گے زندگی میں، زیادہ بھلا جنگ نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے، ان باطل قوتوں کے خلاف جنگ نہیں کیا، کیا جیں گے؟ کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ہاں کچھ عرصہ اور جی لیں گے، لیکن جو آخرت کی جو کامیابی ہو وہ ہم پا نہ سکیں۔ جن کے اوپر یہ جہاد فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف مسلمان عورتوں اور بچوں کو کتنی طرح سے اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ زبردستی کر کے زنا کیا جاتا ہے، ان کو بہت ستایا جاتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں کرتے، تو ہم جو ہیں وہ مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف فرما رہے ہیں، جو جہاد سے منہ پھیر لے گا وہ منافقین کی لسٹ میں آ جائے گا۔ تو ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذہن میں جہاد کرنا یا اس کی نیت بھی نہ ہو تو وہ بھلے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو یہ جہاد سے بھاگنا اور جہاد نہ کرنا، طاقت ہوتے ہوئے بھی ہم جو ہیں وہ مسلمان جو بے بس ہیں ان کی مدد نہ کریں تو ہم جو ہیں وہ ظالم ہیں اور ہم منافقین کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یا اس کی سنت پہ عمل۔ سنت یہ نہیں ہے کہ مسواک کرنا، یہ بھی سنت ہے، لیکن بڑی جو سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تقریباً 23 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، 12 سال مکے والے اور 13 سال کے کچھ قریب جو مدینے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جد و جہد کی، جو قتال کیا، وہ سنت ہے، اصل سنت جو ہمیشہ کی۔ مسواک بھی سنت ہے، لیکن بڑی جو سنت ہے ہم اس کو چھوڑ بیٹھیں، تو اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی تذکرہ نہیں کرتا سوائے چند علماء کے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایسے جو علماء اور شیخ تھے وہی ایسی چیزوں کے تذکرے کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ایسی چیزیں جو ہائی لائٹ نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین جو سنت ہے، جس سنت کے لیے یہ آیت نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، وہ اسی سورہ احزاب، تو سورہ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، تو اس سورت کا نام بھی سورہ احزاب ہے۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا، اور سنت کیا ہے؟ یہی کہ باطل کے خلاف جہاد، اور یہود و نصارہ کو شکست دینے کے لیے ان کے ساتھ جہاد کرو، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو ہے وہ سنت ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے یہاں تک کہ لڑوں، جب تک میں کمزور کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور اللہ کے دین کو نافذ نہ کر دوں، اور انسانوں کی عبادت سے باہر نہ کر دوں، یہاں تک کہ میں تب تک لڑتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آپ نے جو ہے وہ ہمیں بتلایا کہ تم کیسے جہاد کر سکتے ہو۔ اگر طاقت ہے تو تم جو ہے وہ
ہاتھ سے روکو، اگر طاقت ہے تو پہلے تو تم بعد میں ہاتھ سے روکو، بعد میں جو ہے نا ان کو منع کرو، زبان سے روکو۔ اگر پھر بھی قوت نہ ہو تو پھر اس کو دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کا کمزور ترین طبقہ ہے کہ اس کو دل میں برا مانا جائے۔ لیکن طاقت ہوتے ہوئے پاکستان ایک ایٹمک پاور ہے تو اس کے خلاف بات بھی نہیں کرتا، اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ تم جو ہے نا وہ غلط کر رہے ہو۔ اتنی طاقت ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا یہ چپ ہے، تو اس کا ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا دین کو یا اس کی سنت کے کیسے دعوے دار ہیں کہ یہی سنت ہے کہ آپ باطل کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو تم جو ہے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تم لوگ جو ہے نا بات بھی نہیں کر سکتے کہ تم جو ہے وہ غلط کر رہے ہو۔ امریکہ کو یا اسرائیل کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ ان کے پہلی تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے، ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے، لیکن ہم تو ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو ہے وہ ایمان ہمارے دلوں میں بالکل بھی نہیں رہا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے عوام کو یہ طاقت دے کہ ہم جو ہے وہ ان کے خلاف جہاد کریں، اور جہاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے لشکر بھیجیں گے اور ہماری مدد کریں گے ضرور، لیکن ہمیں جو ہے وہ پہل کرنی ہوگی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم جو ہے وہ محنت ہم کریں گے اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اگر محنت ہی نہ کریں گے، ارادہ ہی نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ یہاں اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نظام کو اس دھرتی پہ اوپر قائم کریں۔ یہی مومنوں کا منشور ہونا چاہیے، یہی مومنوں کا، مسلمانوں کا جو ہے وہ منشور ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ جو ہے وہ بھول چکے ہیں اور ہم دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ مان کر یہ اس چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کیسے کریں؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ہمارے جو ہے حکمرانوں کو اتنی غیرت ایمانی دے کہ ہم جو ہے وہ ان کے خلاف جہاد کریں اور ان کو منہ توڑ جواب دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔